جنگ بدر اسلام کی سب سے پہلی عظیم و عزیز جنگ، جس میں 313 مجاہدینوں کے خلاف میں 1000 مشرکین مکہ بدر کے میدان میں تاک لگائے ہوئے تھے۔ آخر یہ جنگ ہوئی کیوں؟ اللہ پاک نے کیوں 313 کا ساتھ دیا؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جنگ میں حکمت عملی کیا تھی؟ کون کون اس جنگ میں شامل تھے اور اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ تو بنا کسی دیری کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو 10 سال سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا۔ مکہ میں حالات پہلے کے مقابلے بہت زیادہ بدل چکے تھے۔ دین اسلام کا بول بالا تو ہو رہا تھا، مگر اس سے کہیں زیادہ مشرکین مکہ غصے میں تھے۔ مکہ کے زیادہ تر لوگ قریش کا ساتھ دیتے تھے اور قریش مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ 10 سال سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا جبکہ مسلمان ان کے ماتحت تھے۔ وہ آتنک پھیلاتے، دھمکی دیتے، تنگ کرتے اور تمام ہتھ کنڈے اپنا چکے تھے۔ طرح طرح کی سختیاں کرتے اور ظلم کرتے۔ نبوت کی شروعات کے 3 سال میں آپ نے تمام قریش والوں سے چھپ چھپا کر ان لوگوں کو دین تبلیغ دینی شروع کری جو لوگ آپ پر یقین کرتے تھے اور جو مسلمان ہونے کے خواہش مند تھے، جن میں سب سے پہلے نام آتا ہے آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ اس کے بعد میں آپ کے آزاد کیے ہوئے غلام حضرت زید بن حارث بن شرحم قلبی رضی اللہ عنہ، آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی بن ابو طالب جو بھی بچے تھے اور آپ کی پرورش میں تھے، اور آپ کے پکے ساتھی حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ عنہ بہت ہی زیادہ نرم دل اور مشہور تھے، جن کی وجہ سے تمام لوگوں کا ان کے پاس آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا ہوتا رہتا تھا، اور تب سے انہوں نے اسلام کی دعوت دینی شروع کری، اور ان کی کوشش سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اور یہ بزرگ اسلام کا اگلا دستہ تھے۔ جب ایمان والوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے تیار تھی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا ذمہ دار بنایا گیا کہ اپنی قوم کو کھلم کھلا اللہ کی راہ میں بلائیں، تاکہ تمام بت پرست لوگ شیطانیت سے باز آ جائیں اور اللہ پر ایمان لے آئیں۔ اللہ قرآن کی سورہ 15 آیت نمبر 94 میں فرماتا ہے کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکوں سے رخ پھیر لیجئے۔ مگر مشرکین مکہ کہاں باز آنے والے تھے؟ حق کو روکنے کے لیے جماعتیں بنانے لگے، ایمان والوں پر ہنسا کرتے اور ان کو نیچا دکھایا کرتے تاکہ مسلمانوں کو بددل کر کے ان کے حوصلے توڑ دیے جائیں۔ اس کے علاوہ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آروپ لگاتے اور انہیں بیہودہ گالیاں دیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کی سورہ 15 آیت 6 میں کہ ان دشمنوں نے کہا کہ یہ وہ انسان ہے جس پر قرآن اترا ہے تو یقینی طور پر یہ پاگل ہے۔ اللہ فرماتا ہے 38:4 کے اندر کہ انہیں حیرت ہے کہ خدا نے انہی میں سے ایک ڈرانے والا بھیجا، اور وہ اس کو دشمن کہتے، جادوگر کہتے اور جھوٹا کہتے ہیں۔ جب تمام مرحلے کام نہ آتے تو وہ کہتے کہ قرآن تو صرف الجھے سپنے جیسا ہے، اور محمد نے اسے راتوں رات خود ہی گھڑ لیا ہے، اور صبح وہ اس کی تلاوت کرتا ہے یا پھر وہ کسی سے اسے سیکھتا ہے، یہ سب صرف اس کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ یہاں تک بس نہ ہوتا کہ وہ قرآن سننے سے لوگوں کو روکا کرتے۔ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں قرآن کی تلاوت فرماتے تو وہ شور کرتے، تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے اور تمام مشرکین سے کہتے کہ تم بھی ایسا کرو تاکہ قرآن کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچ پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے کا تعلق ایسا ہے کہ تمام مکہ کے اندر آپ کے رعب، دبدبے، وحی اور دوستی کے قصے مشہور ہونے لگے تھے، اور کوئی آپ کے خلاف کسی نیچی اور ذلیل حرکت کی جرات نہ کر سکتا تھا، کیونکہ آپ کو ابو طالب کی حمایت اور حفاظت بھی حاصل تھی۔ اور ابو طالب یعنی کہ آپ کے چچا مکہ کے ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو اپنی ذاتی اور اجتماعی دونوں حیثیت سے بہت ہی اونچے درجے پر فائز تھے، اور کوئی بھی انسان آپ پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتا تھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ قریش کے کچھ اشراف ابو طالب کے پاس گئے اور بولے کہ اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے معبودوں یعنی کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین میں کیڑے نکالے ہیں، ہماری عقلوں کو خالی اور ہمارے باپ داداؤں کو گمراہ قرار دیا ہے، اس لیے یا تو آپ انہیں اس سے روک دیجئے یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیے۔ قریش کے تمام سرداران ابو طالب کو دھمکیاں دیا کرتے تھے، لیکن ابو طالب جب تک زندہ رہے پیغمبر کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اب قریش والوں کا صبر ختم سا ہو چکا تھا اور انہوں نے ساری حدیں پار کر دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور انہوں نے ظلم و ستم کا ہاتھ بھی بڑھا دیا تھا، اور ان تمام جہالتوں میں ان کا ساتھ دیا آپ کے چچا ابو لہب نے، جو کہ بنو ہاشم کا ایک سردار تھا اور مسلمانوں کا کھلا دشمن تھا۔ اس کے علاوہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی ابو جہل تھا، جو کہ بہت بڑا ظالم اور بدبخت تھا۔ یہ مکہ کا اتنا بڑا جاہل تھا کہ اس کو لقب ہی جہل مل گیا، اس لیے اس کو ابو جہل کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس نے بھی پیارے نبی کریم اور تمام مسلمانوں پر ظلموں کے بہت پہاڑ اٹھائے۔
اب مکہ کے اندر پیغمبر اور تمام ایمان والوں کی جان کو خطرہ تھا۔ ایسے میں اللہ کی وحی نازل ہوئی کہ تمہیں مکہ سے مدینہ کی اور ہجرت کرنی ہوگی۔ اللہ قرآن کی سورہ 8 سورہ الانفال آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمانوں وہ وقت یاد کرو جب تم پر زمین مکے میں بہت کم اور بالکل بے بس تھے، اس میں سہم جاتے تھے کہ کہیں لوگ تم کو اچک نہ لے جائیں، تو خدا نے تم کو مدینے میں پناہ دی اور خاص اپنی مدد سے تمہاری تائید کی اور تمہیں پاک و پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی تاکہ تم اس کی شکر گزاری کرو۔ اور پھر جب مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی تو قریش نے ان کی زمینیں، مکان، مال و دولت سب کچھ ضبط کر لیا۔ مسلمانوں اور ان کے گھر والوں کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، بلکہ جس کو قید کر سکتے تھے قید کر کے ان پر زیادتی کرنے لگے۔ یہاں ایک طرف پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام ایمان والوں نے مکہ سے ہجرت کر لی تھی مدینہ کے لیے۔ وہاں مدینہ کے اندر بواس کی لڑائی کے بعد عبداللہ بن ابی بن سلول جو کہ ایک مشرک تھا، اس کو راجہ بنانے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا ہو گیا اور بادشاہت کا اعلان روک دیا گیا۔ لوگوں کا رخ اس کی بجائے آپ کی اور چلا گیا اور آپ کو وہ منصب نصیب ہوا۔ اس کو احساس تھا کہ آپ ہی نے اس کی بادشاہی چھینی ہے، اسی لیے وہ اپنے دل میں آپ کے خلاف کڑی دشمنی چھپائے ہوئے بیٹھا تھا۔ قریشوں نے تو ابھی سکون بھی نہ لیا تھا، وہ جوش غضب میں بھڑک اٹھے تھے کہ مسلمان ان کی پکڑ سے بچ نکلے اور مدینہ میں ایک شانتی والی جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سب قریش کو برداشت نہ ہوا اور انہوں نے عبداللہ بن ابی جس سے سرداری چھن گئی تھی لیکن مال و حیثیت میں مدینہ میں وہ بہت اونچا تھا، اسے ایک پتر لکھا۔ مشرکوں نے پتر میں لکھا تھا کہ آپ لوگوں نے ہمارے کچھ آدمیوں کو پناہ دے رکھی ہے، یا تو آپ ان سے لڑیے یا انہیں آپ ملک سے باہر نکال دیجئے، ورنہ ہم اپنے لشکر کے ساتھ میں آپ لوگوں پر دھاوا بول دیں گے اور لڑنے والوں کو قتل کر دیں گے اور آپ کی عورتوں کی آبرو مٹی میں ملا دیں گے۔ یہ پتر سنتے ہی عبداللہ بن ابی مکے میں اپنے مشرک بھائیوں کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ وہ پہلے سے ہی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفرت کرتا تھا، کیونکہ اس کے من میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ ہی نے اس کی بادشاہت چھینی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ پتر عبداللہ بن امی اور اس کے بت پرست ساتھیوں کو ملا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے کے لیے جمع ہو گئے۔ جب پیارے نبی کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے۔ تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچانا چاہتے ہو، قریش اس سے زیادہ نقصان تم کو نہیں پہنچا سکتے۔ کیا تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو؟ اس بات کا مطلب یہ تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور تمام صحاباؤں نے مدینہ کے اندر بہت سارے لوگوں کو مسلمان کر دیا تھا۔ اب اگر عبداللہ بن ابی قریش والوں کے کہنے پر ایمان والوں کو ختم کر دیتا ہے تو اس میں مدینہ والے بھی شامل ہوں گے، کیونکہ وہ بھی پیارے نبی کے کہنے پر ایمان لے آئے تھے اور وہ اپنے ہی لوگوں کو مار نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے قریش کے ذریعے سے کیے جانے والے نقصان سے کہیں زیادہ نقصان اپنے ہی لوگوں کو مارنا ہوتا۔ اس وقت تو عبداللہ بن ابی اور تمام ساتھیوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور ان کے ارادے پست ہو گئے، لیکن ان کے دل میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نفرت اب بھی باقی تھی۔ کچھ وقت تک سب کچھ سکون سے بیتا۔ اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ عمرہ کے لیے مکہ گئے اور اپنے دوست امیہ بن خلف کے یہاں مہمان ہوئے۔ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ابو جہل نے انہیں دیکھ لیا تو کہنے لگا کہ امیہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو امیہ نے کہا کہ یہ سعد ہے۔ ابو جہل نے سعد رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا اور کہنے لگا کہ اگر تم ابو امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہ جا پاتے۔ اس بات پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اونچی آواز سے کہا کہ سن، خدا کی قسم، اگر تو نے مجھے روکا تو میں تجھے ایسی چیز سے روک دوں گا جو تجھ پر اس سے کہیں زیادہ بھاری ہوگی، یعنی کہ مدینہ والوں کے پاس سے گزرنے والا تیرا کاروباری راستہ۔ اور یہاں سے شروعات ہوتی ہے جنگ بدر کی۔ ابھی تک ہم جان چکے ہیں جنگ بدر سے پہلے تمام حالاتوں کو، مکہ اور مدینہ کے، اور جنگ بدر کی وجہ کو۔ اس کے سیکنڈ پارٹ کے اندر ہم بتائیں گے آپ کو کہ جنگ بدر کس طریقے سے ہوئی، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میں حکمت عملی کیا تھی، اور اللہ پاک نے کیوں صحاباؤں کا ساتھ دیا اور کیسے ساتھ دیا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ کرنا نہ بھولیں، اینڈ آلسو سبسکرائب آور بیوٹیفل چینل شزا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ حافظ۔